अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको सेहतमंद और तवाना रखे। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की नज़र बद से, हर किस्म की शर से, हर किस्म की आफत और मुसीबत से महफूज रखे। आज का टॉपिक जो है ये हमारा डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के ऊपर हम आज बात करेंगे, जिसमें टॉप पे जो सबसे ज़्यादा जो है मुतासर करता है हमारी लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को, हमारी सेहत को, वो डिप्रेशन है। और इसका जैसे आप हर घर में सुनते हैं, जी आज मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मेरी शुगर ज़्यादा है, फ़लाँ है, तो घर में एक आम सा जुमला आप अक्सर सुनते होंगे, जी आज मैं डिप्रेस्ड हूँ, डिप्रेशन का शिकार हूँ, ये फ़लाँ बंदा डिप्रेशन का शिकार रहता है। तो डिप्रेशन का लफ्ज़ तो बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है। एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये बहुत आम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मैं इन तीनों की जो डेफिनेशंस हैं आसान अल्फाज में मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैंने शेयर की हैं। आज हम डिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा आपके लिए कि आपको उसको समझने में आसानी हो जाए। देखिए, अल्लाह पाक ने इंसान को बड़ा कामिल तख्लीक किया है और हमें अल्लाह पाक ने जज्बात भी दिए हैं, हमें अल्लाह पाक ने एहसासात भी दिए हैं, और इन जज्बात और इन एहसासात का एक जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा रवैया होता है, वो हमारा मूड होता है। ठीक है ना? मूड के बारे में भी सब लोग जानते हैं, आज मेरा मूड नहीं है। ठीक है, मूड एक रवैया। तो डिप्रेशन जो होती है ये एक सीवियर किस्म का मूड डिसऑर्डर है, जिसमें आपके जज्बात, जिसमें आपके ख्यालात, जिसमें आपकी जो एहसासात हैं, ये गड़बड़ हो जाती है, इसमें बिगाड़ आ जाता है। जब आपका मूड जो होता है, एक ऐसी कैफियत का नाम है, मूड एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं, आप खुश होते हैं, ठीक है जी, हैप्पी महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं, पॉजिटिव में आपकी सोच अप्रोच पॉजिटिव होती है। और इस अच्छे मूड के साथ आप अपने मामूलात ज़िंदगी जो होते हैं, रोज़ के जो मामूलात होते हैं, लोगों से मिलना जुलना, बैठना, खाना पीना, सोना, ये आपकी सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं बड़ी परफेक्ट होती है। ज़ाहिर बात है, आपका मूड अच्छा है, ठीक है, तो आपके तमाम काम जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। आप उठते हैं, हशाश बशाश होते हैं, आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, लोगों से मिलते जुलते हैं, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़, वेडिंग में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। और इस अच्छे मूड के साथ जो भी आपके साथ आपसे मिलता है तो उसको भी अच्छा महसूस होता है कि यार ये बड़ा अच्छा खुश मिजाज इंसान है, इसके पास बंदा आके जो है अपनी गम भूल जाता है, परेशानियां भूल जाता है, हल्का महसूस करता है। तो ये मूड जो होता है ना, मूड, ये जज्बात और एहसासात, जज्बात आपके अंदर होते हैं, एहसासात आपके अंदर होते हैं, ये इसका कॉम्बिनेशन बन के ये आपका मूड बनता है, आपका रवैया बनता है। तो जब डिप्रेशन का आप शिकार होते हैं, जब आप डिप्रेस होते हैं, तो फिर ये जो कॉम्बिनेशन होता है आपके एहसासात का, आपकी फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का, ये गड़बड़ हो जाता है, बिगाड़ आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, आप का वे ऑफ थिंकिंग जो होता है, जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वो सब कुछ गलत मलत हो जाता है। ना आपको अच्छी सोच आती है, ना आपके अच्छे इमोशंस होते हैं, ना फीलिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, सबसे पहली जो इसमें डिप्रेशन जो होती है, आम तौर पे जो हम अपनी उर्दू में इसको समझें तो डिप्रेशन को हम नाम देते हैं अफसरदगी का,
सैडनेस का, ठीक है जी, नाउमीदी का, अफसरदा होना, मगमून गमगीन रहना, उदास रहना, परेशान रहना, ठीक है। इसको हम उर्दू में अपनी आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करें तो क्या है जी, उदास रहना, ठीक है जी, अलग थलग रहना, परेशान रहना। तो ये इसकी जो होती है ना आपके मूड डिसऑर्डर्स, उसकी एक जो है निशानी है। तो जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो सबसे पहले आपकी जो फीलिंग होती है, आप लो फीलिंग महसूस करते हैं। सबसे पहले आपका एनर्जी लेवल, जो आप एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, जो आपके अंदर एनर्जी होती है, जो आपकी तरताजगी होती है, जो आपकी फ्रेशनेस होती है, जो आपकी ताकत होती है, ठीक है, जो आपकी नज़ाकत होती है, वो सब चीज़ों में जिसे कहते हैं चांद को गिरहन लग गया है। तो डिप्रेशन भी एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के मूड को गिरहन लग जाता है, ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं, अपने आप लो फीलिंग हो जाती है आपकी। लो फीलिंग जब महसूस करते हैं, अपने आप को आप कमतर महसूस करते हैं, ठीक है जी, अपने आप को कमज़ोर महसूस करना लग जाते हैं। तो ये जो लो फीलिंग से आपकी जो बिगिनिंग होती है, ठीक है। मूड को मैंने सबसे पहले आपके सामने एक्सप्लेन किया कि मूड क्या चीज़ है। मूड ये है कि आप अच्छा महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं, और जब आपका मूड ख़राब होता है, ठीक है, हर चीज़ आपको बुरी लगती है, आप डिप्रेस हो जाते हैं, आपको हर चीज़ बुरी लगने लग जाती है, आपको गुस्सा आने लगता है, आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपको से किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। तो ये मूड डिसऑर्डर्स है। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि आप सबसे पहले उदास रहना शुरू हो जाते हैं, उदासी आ जाती है, सैडनेस आ जाती है। उदासी आ गई, सैडनेस आ गई। आप जो रोज़मर्रा के काम करते थे, आप उठते थे, घूमते थे, फिरते थे, अच्छा खाना खाते थे, टीवी देखते थे, मूवी देखते थे, शादियों में ब्याह में जाते थे, जो तो डिप्रेशन जैसी आपके वारद हुई, आप डिप्रेशन के शिकार हुए, तो आपका मूड ख़राब हो गया, आप में चिड़चिड़ापन आ गया, आपको गुस्सा आने लग गया, ठीक है। आपने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, आपने पार्टीज़ में, वेडिंग्स में जाना छोड़ दिया, आप कमरे के कोने में पाबंद हो गए, आप जो है लो फीलिंग महसूस करें, आपको लो जो है अपने आप को कमतर महसूस करना, गिल्ट, पछतावा, अपने आप को कोसते रहना, ठीक है, ये चीज़ सारी सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो डिप्रेशन में सबसे पहली चीज़ होती है सैडनेस। बंदा जो है बिल्कुल अपने आप को लो फीलिंग करता है, उसके अंदर गिल्ट आ जाती है, पछतावा आ जाता है, अपने आप को कोसता है। तो मैंने पहले एक चीज़ कही थी कि डिप्रेशन ऑलवेज अबाउट पास्ट, ठीक है, एंजाइटी इज ऑलवेज अबाउट फ्यूचर, और स्ट्रेस आपकी करंट स्टेट जिससे आप गुजर रहते हैं, उस वक्त जो आपके जहन दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो आपका स्ट्रेस होता है। और जो आप आने वाले वक्त से परेशान हो रहे होते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, वो आपकी एंजाइटी होती है। और जो आपकी डिप्रेशन होती है ना, ये आपके पास्ट से रिलेटेड होती है। और इसमें क्या होता है कि आपकी किसी भी वजह से, किसी गम, परेशानी, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी, शदीद मायूसी, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और जब ये सारी सिचुएशन से आप गुजरते हैं तो एक बड़ी ख़ास इसमें जो सिम्टम्स आती हैं, आपका मूड ख़राब होता है, ठीक है जी। मूड जैसे ही ख़राब हुआ तो आपने इर्द गिर्द के चीज़ों से, जो आपके मामूलात ज़िंदगी है, उनमें से इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो गया। आप जॉब पे जाते हैं तो जॉब पे आपका दिल नहीं लगता, स्टडी करते हैं तो स्टडी में आपका दिल नहीं लगता, ठीक है। डिप्रेशन में लोग जॉब छोड़ के वापस आ जाते हैं, डिप्रेशन में लोग पढ़ाई छोड़ के वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके जो साइन होते हैं, मूड ख़राब होता है, और इसके साथ उसका जो इंटरेस्ट होता है, उसका जो फोकस होता है अपनी लाइफ में, वो ख़त्म हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वजह है कि लोग कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब से वापस आ गया, स्टडी कर रहे हैं तो हॉस्टल से वापस आ गया, घर पे आ गया, स्कूल छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दी, जॉब छोड़ दी। तो ये इसकी दूसरी सिम्टम हो गई। उसके बाद तीसरी सिम्टम इसमें आती है नींद के मसले। डिप्रेशन में या तो बंदा बहुत ज़्यादा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, ठीक है जी। तो इसमें एक ख़ास सिम्टम ये भी होगी जी।
یہ 7 شاپ. تو ڈپریشن کے سمٹمز میں آپ کو اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, اور نیند کی ڈسٹربنس کے ساتھ ہی یا تو وہ بہت زیادہ سوئے گا یا بالکل نہیں سوئے گا, یا وہ بہت زیادہ کھانا کھائے گا یا بالکل نہیں کھائے گا, یا اس کا وزن ایک دم سے بڑھنا شروع ہو جائے گا یا ایک دم سے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. یہ 3 سمٹم یاد رکھیں, ٹھیک ہے جی, کہ یا اس کو بھوک لگے گی یا اس کو بھوک نہیں لگے گی, یا اس کو نیند آئے گی یا اس کو نیند بالکل نہیں آئے گی, یا وہ کمزور ہوتا جائے گا یا وہ موٹا ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو اس کی یہ سمٹمز آ گئی. اس کے بعد جو ہے جی, جیسے میں نے کہا کہ بندہ اپنے آپ کو بیکار تصور کرنا شروع ہو جاتا ہے, ناامید ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو بیکار تصور کرتا ہے, اور اس کے پچھتاوے ہر وقت اس کو گھیرے رکھتے ہیں. ایسے کیوں ہوا, اس نے ایسے کیوں کیا, اس نے ایسے کیوں بولا, ٹھیک ہے, میں ایسے نہ کرتا, یہ نہ کرتا, ایسے نہ ہوتا, ویسے نہ ہوتا, ٹھیک ہے, ایسا نہ کرتا تو یہ ہو جاتا. وہ اپنے آپ کو بھی الزام دیتا ہے, دوسروں کو بھی وہ مائنڈ میں اس کے اندر پچھتاوے چل رہے ہوتے ہیں, ایسے نہ کرتا, یہ نہ ہوتا. تو یہ ڈپریشن میں کب جاتا ہے بندہ, جب بندہ آپ کو کاروبار میں آپ کو نقصان ہو گیا, کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا, ریلیشن شپ ختم ہو گئی, ڈائیورس ہو گیا, ٹھیک ہے, کسی نے آپ کو بے عزت کر دیا, انسلٹ کر دی, ٹھیک ہے جی. اسی طریقے کے ساتھ جو آج کل جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں, اس میں آپ دیکھیں ڈپریشن کی جو آج کل کی وجوہات اس میں آ جاتی ہیں. پاکستان میں دیکھتے ہیں آپ کہ ٹیررزم ہے, آپ دیکھتے ہیں بم دھماکے ہیں, دہشت گردی ہے, قتل و غارت ہے, اور میڈیا کے اندر جو فیک نیوز چلتی ہے, جو ٹیررزم دکھایا جاتا ہے, جس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے ڈسکس ہوتی ہیں ہر وقت. اگر آپ نیوز چینل پہ ایسی چیزیں دیکھیں گے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے, آپ مایوسی کا شکار ہو جائیں گے. تو میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ نے نیوز چینلز, ٹاک شوز یہ آپ مت دیکھا کریں. یہ ہر وقت نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, بری خبریں دیتے ہیں, اور ہر وقت جب آپ بری خبریں دیکھیں گے, سنیں گے, تو آپ کے موڈ کے اوپر, آپ کی منٹل ہیلتھ کے اوپر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ ٹی وی کے اوپر, میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہے, نہیں دیکھنی ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ, میں نے جیسے کہہ دیا بدامنی ہے, خودکش دھماکے ہیں, بے روزگاری ایک بہت زیادہ, کہ آپ کے جو گولز ہیں آپ اچیو نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کو جاب چاہیے, آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے, آپ کو پیسہ چاہیے, آپ کو پیسہ نہیں مل رہا ہے, آپ لون لیا ہوا ہے, آپ نے لون دینا ہے, کاروبار آپ نے انویسٹمنٹ کر دی ہے, آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے, سارے پیسے آپ نے انویسٹمنٹ ڈال دیے ہیں, وہاں سے آپ کو پیسے نہیں مل رہے ہیں, آپ لون پے نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ یہاں سے اتنے زمین بیچ کے, گولڈ بیچ کے باہر گئے, اور باہر میں آپ کو جو ہے روزگار نہیں مل رہی ہے, دبئی چلے گئے, سعودی عربیہ چلے گئے, کسی یورپین کنٹری چلے گئے, آپ کو سبز باغ دکھا کے وہاں لے کے جایا گیا, وہاں جا کے آپ ڈپریس ہو گئے, ڈپریشن کا شکار ہو گئے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں نے غربت یہ بھی ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل نہیں رہا ہے, اس میں غربت بھی ایک ڈپریشن کا وجہ ہے. لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں, گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں, یہ بھی ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان میں کرائسس ہے, پانی کے کرائسس ہے, لوڈ شیڈنگ کے کرائسس ہیں, انرجی کرائسس بہت زیادہ ہے, روزگار نہیں ہے. تو آپ کی ضروریات زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, وسائل آپ کے کم ہیں, اور مسائل آپ کے بہت زیادہ ہیں, تو جس وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے جو ہے اس میں آپ کو ڈپریشن کی جو سائن اینڈ سمٹمز ہیں وہ میں نے آپ سے بتا دی آپ کو, کہ جیسے کام میں دلچسپی ختم ہو جانا, مایوسی, بلا وجہ غصہ آنا, چڑچڑاپن, ٹھیک ہے جی, اور غصہ, کوئی بات آپ کے کمرے میں بندے کے, میرے پیشنٹ کے کمرے میں کوئی چلا جائے تو اس کو وہ کھانے لگ جاتا ہے, غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ بولیں کہ آؤ یہ کام کرو, وہ کرو. تو ڈپریشن کے پیشنٹ میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے, جہاں پہ اس کا فوکس ختم ہوتا ہے وہاں پہ اس کا انرجی لیول بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے, کانفیڈنس لیول اس کا بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے. اسے کوئی بھی کام دیں, کوئی بھی اس کو ذمہ داری دیں, اس کو وہ کام پہاڑ لگتا ہے, ٹھیک ہے. تبھی یہی بات ہے کہ وہ ایجوکیشن میں پڑھا رہا ہے تو وہ پڑھانا چھوڑ دے گا, وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹڈی چھوڑ دے گا, وہ جاب کر رہا ہے تو جاب چھوڑ دے گا. اس کو وہ کام کرنا بھی پہاڑ لگتا ہے, مشکل لگتا ہے, ناممکن لگتا ہے, کیونکہ اس کا موڈ جو ہے,
موڈ جو ہے جو انسان کو کچھ کرنے کے لیے ابھارتا ہے، ٹھیک ہے، موڈ ڈس آرڈر ہے. ڈپریشن بیسیکلی موڈ ڈس آرڈر ہے کہ آپ کا جو موڈ ہے، جو اچھی فیلنگز ہے وہی نہیں آ رہی ہے، تو آپ کو دنیا کیسی اچھی لگے گی، آپ کو شادی بیاہ کیسے اچھے لگیں گے، آپ کو لوگوں سے ملنا جلنا کیسے اچھا لگے گا. تو یہ موڈ ڈس آرڈر جو ہے یہ گریجولی بڑھتا ہے، اور آپ کے برین کیمیکلز، آپ کا ڈوپامین، آکسیٹوسن، سیروٹونن، آپ کا اسٹریس ہارمون کورٹیسول بڑھ جائے گا، اور آپ کے ہیپی ہارمونس کم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ میں سیڈنس، چڑچڑاپن، اسٹریس میں رہنا، انزائٹی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں ایلوپیتھی میں اینٹی انزائٹی میڈیسن دی جاتی ہیں، اینٹی ڈپریشن میڈیسن دی جاتی ہیں، لیکن ہومیوپیتھی میں اس کا طریقہ کار جو ہے ڈفرینٹ ہے، کہ ہومیوپیتھی میں ہم اس کی روٹ کاز کو دیکھتے ہیں کہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہے تو کیوں ہوا ہے، اس کی لائف میں کیا ہوا ہے، اس کے پاس میں کیا ہوا ہے، اس کے آس پاس میں کیا ہوا ہے، یہ جس کس انوائرمنٹ میں رہا ہے اس کو اب جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. تو ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس جو منٹل ہیلتھ کے ڈس آرڈرز کے جو کیسز ہے، چاہے وہ او سی ڈی ہے، چاہے وہ اسٹریس ہے، چاہے وہ ڈپریشن ہے، چاہے وہ آٹزم ہے، چاہے وہ شیزوفرینیا ہے، کسی بھی قسم کا جب منٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز جو ہے وہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، تو ہومیوپیتھ ڈاکٹر ایک کھوجی کی طرح کھوج لگاتا ہے، ایک کھوجی کی طرح تلاش کرتا ہے کہ اس کی لائف میں کیا ہوا ہے، اس کی فیملی کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے انوائرمنٹ کے اندر رہتا ہے، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی پوری کیس ہسٹری، انوائرمنٹل ہسٹری، پروفیشنل ہسٹری، اس کی فیملی میڈیکل ہسٹری، سب کا جائزہ لیتا ہے، اور اس کی کازز کا تعین ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر کرتا ہے. جب کازز کا تعین ہو جاتا ہے، پھر مریض کے احساسات، اس کی سینسیشن، اس کی فیلنگ، اس کو دیکھتا ہے، پھر اس کی ٹوٹلٹی بناتا ہے کہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر، اور پھر اس کی کازز کا تعین کر کے مریض کی پہلے تو اس کی کونسلنگ کرتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی ٹریٹمنٹ اس کی کاز کے اوپر ڈیفائن کرتا ہے. تو ڈپریشن جو ہوتی ہے اس سے نکلنا، ایسے ہی میں اس کو ایکسپلین کیا کرتا ہوں، ڈپریشن ایک بند گلی ہے، اس سے مریض خود نہیں نکل سکتا. ڈپریشن ایک بند گلی کی طرح سے مریض خود نہیں نکل سکتا. اس کو معالج نے اس میں وہاں پہ رسی پھینکنی ہے، معالج نے اس کو ہاتھ سے پکڑنا ہے، معالج نے اس بند گلی میں سیڑھی دینی ہے اس کو کہ نکل کے آؤ باہر، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نکالنا ہے باہر، اس سے رسی سے پکڑ کے باہر نکالنا ہے اس بند گلی سے. ڈپریشن جو ہوتی ہے بند گلی ہے، اور جب بند گلی کے اندر پیشنٹ چلا جاتا ہے تو ڈپریشن کے اندر مریض کے اندر جو ہے نومیدی آتی ہے، وہ سمجھتا ہے سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کو تاریکی نظر آتی ہے، اس کو نیگیٹیوٹی نظر آتا ہے، اس کو خوف اور خدشات ہی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ اس کے مائنڈ کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر چل رہا ہوتا ہے، باہر ایسا نہیں ہوتا کچھ بھی. یہ سب کچھ خوف، خدشات، ڈر، اندیشے، سب کچھ اس کے مائنڈ کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ مائنڈ کے اندر جو ویژولائز کر رہا ہوتا ہے، اس کے مائنڈ کے اندر جو فلم چل رہی ہوتی ہے خطرات کی، اندیشوں کی، خوف کی، ڈر کی، تو اس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے یہ سب کچھ بیکار ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تو پھر وہ سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں اس کو، اپنے آپ کو ختم کرنے کے، اپنی زندگی کو ختم کرنے کے خیالات آتے ہیں اس کو. یہ سٹیج جو ہوتی ہے ڈپریشن کی، سیویئر سٹیج ہوتی ہے، خطرناک سٹیج ہوتی ہے. یہ جتنی آپ سوسائڈز دیکھتے ہیں، خودکشیاں دیکھتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ڈپریشن میں جا کے. ڈپریشن ایک ایسا ایموشن، خطرناک ایموشن بن جاتا ہے کہ مریض کو لگتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی سٹیج میں اس مریض کو آپ معالج کے پاس لے کے آئیں، اسے ہومیوپیتھ کے پاس لے کے جائیں، اسے سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں، اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. اس کو تنہا مت چھوڑیں، اس سے پیار کریں، اس سے اس کا غم، اس کی جو اس سے اب بات کریں. اس سے اب جب بات کریں گے، کیونکہ ڈپریشن کا شکار جو بندہ ہوتا ہے، اس سے لوگ جب وہ بالکل ایک کونے میں پڑ گیا، روم میں، گھر میں مقید ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. اب دیکھیں بڑے بڑے سٹارز، بڑے بڑے جگیردار، بڑے بڑے لینڈ لارڈ، بڑے بڑے امیر ترین لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنے فلیٹ میں بند رہنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ڈاکٹر عمر لیاقت حسین کو دیکھ لیں، جب اس کا ویڈیو وائرل ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اور ڈپریشن کا شکار ہو کے وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. لوگ ڈپریشن کا شکار ہو کے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، گولیاں کھا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ کر لے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں.
اور کچھ ایسی ڈپریشن بھی ہوتی ہیں ٹیوبرکلر ٹائپ ڈپریشن ہوتی ہیں, اس میں لوگ اجتماعی سوسائڈس کرتے ہیں, اپنے آپ کو مارا, ساتھ بیوی کو مار دیا, بچوں کو مار دیا, پوری فیملی کو مار دیا. تو یہ اس طرح کی جو منٹل ڈسٹرکشن ہوتی ہے, یہ بھی جو ہے اگر کسی کے ذہن میں اس قسم کے خدشات وہم وسوسے آ رہے ہیں تو یہ ٹریٹیبل ہے, اس کا علاج موجود ہے. تو میں کہہ رہا تھا بڑے بڑے امیر ترین لوگ, بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں, آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں, دنیا سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے, کمیونیکیشن ختم ہو جاتا ہے, لوگوں سے ملنا جلنا, وہ اپنے ایموشنز کا اظہار نہیں کر سکتے, اپنی فیلنگ کا اظہار کرنا بند کر دیتے ہیں, وہ ایک آتش فشاں بن جاتے ہیں. تو اس لیے میں اس کو بند گلی کہتا ہوں کہ آپ جب دیکھیں کوئی بندہ اس نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا, وہ پارٹیز ویڈنگ میں جانا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, وہ آپ جو ہنستا کھیلتا تھا, کرکٹ کھیلتا تھا, ہاکی کھیلتا تھا, کمپیوٹر استعمال کرتا تھا, سوشل میڈیا پہ آتا تھا, باتیں کرتا تھا, اس کے دوست ہوتے تھے, آپ نے دیکھا کہ بندہ وہ دنیا سے کٹ گیا, اس نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا, اس نے ٹی وی موویز دیکھنے چھوڑ دی, اس نے پارٹیز میں جانا چھوڑ دیا, وہ پہلے جیسا ہنس مکھ نہیں رہا, تو اس بندے کو آپ نے جا کے وہاں سے نکالنا ہے بند گلی سے, اسے اٹھائیں, اسے نکالیں, اسے باہر لے کے آئیں اور اس کو پراپر معالج کے پاس لے کے جائیں تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو, اس کی تھراپی ہو, اس کی کاؤنسلنگ ہو. ٹھیک ہے جی. تو ڈپریشن جو ہے یہ قابل علاج ہے, اس کو انٹریٹڈ چھوڑنا بہت زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ یہ ایسا آپ کا جو موڈ ڈس آرڈر ہے یہ آپ کے موڈ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے, آپ کے احساسات, آپ کے جذبات, آپ کی فیلنگ, اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو اس کی وجہ سے نہ صرف وہ انسان ڈسٹرب ہوتا ہے بلکہ اس کے ماں باپ, اس کے بیوی بچے, یہ سب لوگ اس سے جڑے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں اس کی فیملی اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے. ڈپریشن کا شکار بندہ اکیلا ڈسٹرب نہیں ہوتا, اس کے ساتھ اس کے عزیز اقربا بھی جو ہوتے ہیں وہ کرب اور درد سے بے چین ہوتے ہیں کہ ان کا جو عزیز ہے وہ بند گلی میں چلا گیا ہے, وہ بالکل اداس رہتا ہے, کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے, کسی پارٹی میں نہیں جاتا, کھیلتا کودتا نہیں ہے, نہ ٹی وی دیکھتا ہے, اس نے موبائل کا استعمال بھی چھوڑ دیا ہے. یہ جس بندے کو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا وہ بہت زیادہ استعمال کرتا تھا, ہر وقت آن لائن رہتا تھا, موبائل کا استعمال کرتا تھا, آپ نے دیکھا کہ اس کا سٹیٹس جو ہے پہلے روز آتا تھا لیکن اب اس کا سٹیٹس نہیں آتا, وہ لائیو میں نہیں آتا, وہ اس کو کوئی میسج نہیں آتا, ٹھیک ہے, اس کو آپ رپلائی میسج کرتے ہیں تو وہ ہمیں رپلائی کا جواب نہیں دیتا. وہ ڈپریشن میں شکار لوگ سوشل میڈیا کا استعمال بھی بند کر دیتے ہیں, لوگوں کو رسپونڈ کرنا بند کر دیتے ہیں, کال نہیں اٹھاتے, فون پہ میسج کا جواب نہیں دیتے. تو یہ سائنز جو ہوتے ہیں یہ ڈپریشن کے سائن ہوتے ہیں. تو یہ ساری کیفیات جو ہوتی ہیں جی یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں, یہ ایموشنل سٹیٹ, یہ فیلنگز جو ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ موڈ ڈس آرڈر, فیلنگز اور ایموشن کا کمبینیشن جب ٹھیک ہوتا ہے تو موڈ ٹھیک ہوتا ہے, جب موڈ ٹھیک ہوتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, آپ دوبارہ سے اپنی لائف میں واپس آ جاتے ہیں, آپ لوگوں سے ملنا جلنا آپ کو اچھا لگتا ہے, لوگوں سے آپ سے ملنا جلنا اچھا لگتا ہے, کیونکہ جب ایک اچھے پازیٹیو بندے کے ساتھ جس کا موڈ اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے ساتھ لوگ مل کے بھی اچھا فیل کرتے ہیں. تو آج کا یہ لائیو اتنا ہی ہے, انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو, ہم سب کو صحت مند اور توانا رکھے. تھینک یو, ہیو اے نائس ڈے, اللہ حافظ.